بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ساجد صاحب, پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, پچھلے تقریباً 10 دن سے اور جو نیو ایئر سٹارٹ ہوا ہے, یہی میرا انٹرنیشنل نیوز اور پاکستان کی سب سے ہاٹ نیوز یہی چل رہی ہے ٹرمپ کی. ڈیفینیٹلی کسی کو جب تھریٹس آتی ہیں, خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے سپر پاور ہے, تو پاکستان شروع سے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بھی ہے, کیونکہ ہم نے جتنا سفر کیا ہے ٹیررزم کی وجہ سے, پتہ ہے پاکستان کو کہ اس نے ٹیررزم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے, کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے موو کرنا ہے, اپنا ڈیفینس کرنا. اور کل جو آئی ایس پی آر کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اگر ان کیس امریکہ ایکسٹریم حد تک چلا جاتا ہے, کوئی سرجیکل اسٹرائک سٹارٹ کرتا ہے, تو پاکستان بھی کیپیبل ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے. اچھا, زبردست. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو آپشنز اس وقت ہیں وہ ساری پاکستان استعمال کرے گا. سب سے پہلے وہ ڈپلومیٹک طریقے سے جانا چاہ رہا ہے, جس طریقے سے کل ہم نے بات کی تھی, لابنگ کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری مندوب ہیں یو این میں, ملیحہ لودھی بھی, انہیں بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے وہاں پہ, اور انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان بکاؤ مال ہے نہیں ہے, اور اگر کچھ ہوتا ہے پاکستان تو پاکستان ری ایکٹ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے جو ٹائم بائی کر رہا ہے, 24 آورس سے 48 آورس کی بات جو کی جا رہی ہے, یہ بڑے کروشل ہے. میں نے کل بھی کہا کہ اس کے اندر ہی ہمیں ان ساری چیزوں کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے کسی حد تک, جہاں تک ہو سکے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور جو ہمارے انٹرنیشنل پارلیمنٹس ہیں ان تک یہ بات ہماری پہنچ سکے. اس پہ تو ہم نے اور اب تفصیلی بات کی تھی کل. ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, ساروں کو سیم پیج پہ لایا جا رہا ہے, اور یہ پازیٹیو میسج جا رہا ہے کہ پاکستان بے شک اندرونی جتنے بھی اختلافات ہیں ہمارے, مگر اس ایجنڈے میں پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں. ساجد صاحب, اس کو ہم لوگ آج کے پروگرام کو سیگمنٹ وائز ڈیوائڈ نہیں کریں گے. میں ایک سوال جو میرے دوسرے سیگمنٹ کا وہ میں یہاں پہ ابھی ریز کروں گا کہ ہم نے بات کی کہ ہم لوگوں کو وقت آ گیا کہ ایک ہو کر ایک کوئی پلان مرتب کریں, کوئی بنائیں, کوئی رپلائی کریں. نواز شریف از اسٹل انفارچونیٹلی اگینسٹ دی انسٹیٹیوشنس کہ میرا منہ کھول دوں گا, میں اپنا 4 سال کے بانڈے پھوڑ دوں گا, عوام کو بتا دوں گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اب بھی پاکستان جنگ کے دوراہے پر ہے, اینڈ نواز شریف صاحب کیا بندہ ان کو کہے. دیکھیں, وہ یہاں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وقت نہیں ہے ان کی سیاست چمکانے کا. کیونکہ یہ جو کل سے اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں ان کی, کل کی پریس کانفرنس کے بعد کہ میں بیان کروں گا, سب کچھ بتا دوں گا, تو کس کے بارے میں بتا دیں گے؟ وہ کس کے بارے میں بتائیں, کیوں نہیں بتاتے؟ حکومت تو ان کی اپنی ہے, اپوزیشن بھی خود ہی کر رہے ہیں, تو بتائیں گے کس کے بارے میں؟ اور اگر بتاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک دفعہ یہ بھی کر لینا چاہیے, کیونکہ نظر آ جائے گا قوم کو کہ دشمن کون ہے پاکستان کا. بالکل, کیونکہ جو ابھی حالت جنگ میں ہیں ہم, یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ساری ڈفرینسز کو سائڈ پر رکھ کر پاکستان کو سب سے آگے رکھیں. اس میں ایک بڑی ایک اپ کمنگ تھی کہ رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر کسی نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہے تھے, اس ہی کے رپلائی میں, سچویشن کے رپلائی میں, کہ جو نواز شریف نے کامنٹس دیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہے, کیونکہ اوبیسلی ڈائریکٹلی بات انہی پر کی جا رہی ہے کہ آرمی انوالوڈ ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے نواز شریف کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ پیش کر دیں. دیکھیں, آرمی نے تو نہیں پاناما بنایا, اوبیسلی, ٹھیک ہے, یہ تو انٹرنیشنل ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے جس میں ان کی فیملی کے نام آئے ہیں, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے بنایا یہ. تو یہ سازش جو کہہ رہے ہیں, یہ پاناما پہ چل رہا نا سارا, ایگزیکٹلی سارا پاناما سے سٹارٹ. تو یہ سازش کس کی ہے؟ یہ تو انٹرنیشنل ہے جو کیس کھلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی غلط سٹینس لیا انہوں نے کل نواز شریف نے, کہ اس حالت جنگ میں وہ ایک اور جنگ اپنے اندر سٹارٹ کرنے لگے اپنے اداروں کے خلاف. انہوں نے پہلے آلریڈی سپریم کورٹ کے خلاف اپنے توپیں سیدھی کی ہوئی ہیں, اب وہ پاک آرمی کو ڈی مورلائز کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے.
یہ تو اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشن گاڑیوں پروٹوکولز لے رہے ہوتے ہیں, وہ فوجی جو بارڈر پہ حفاظت کر رہے ہیں ہماری, وہ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں, اور یہ ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. بے شک یہ ڈائریکٹ نہیں بتا رہے, مگر ان کا اشارہ تو وہی ہے. تو ہمیں میرا صاف طریقے سے بتانا چاہیے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, غداری ان کے اوپر ہونی چاہیے. اور ابھی تک انہوں نے تحریک اناؤنس کی تھی سپریم کورٹ کے خلاف کہ جی ہم جوڈیشل میں ریفارمز لے کر آئیں گے باقاعدہ, کیونکہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. یہ ایک تو ہم نے اپنے کچھ پروگرامز پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ سپریم کورٹ بڑی لینینٹ سی دکھا رہی ہے ان کو, کیونکہ یہ بار بار سپریم کورٹ کو گھسیٹ رہے ہیں, اس کو بےعزت کر رہے ہیں عوام کے اندر. اینڈ دین عمران خان کے فیصلے کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کا لاڈلا ہے. ہم لوگ جو یہ تحریک انہوں نے اناؤنس کی ہے, دا کویسچن از کہ ان کو کال آف کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے نواز شریف صاحب. تحریک چلائیں گے تو یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے, کیونکہ اگر یہ تحریک چلاتے ہیں تو جو ان کے خلاف تحریکیں سر اٹھائے بیٹھی ہوئی ہیں وہ رک جائیں گی. تو بات تو پھر وہ سول انریسٹ کی ریٹ ہو جائے گا. اور دوسرا جو اس وقت یہ پلے کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کو سزا دے گی تو ان کا جو نیکسٹ کارڈ ہے وہ آپ کا صدر ہے, جو پارڈن کر سکتا ہے ان کی سزا کو. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی ٹائم کو دیکھ کے کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ابھی پنشمنٹس ہو جاتی اور آگے جا کے صدر ان کو پارڈن کر دیتا ہے, کیونکہ وہ تو ان کا اپنا ڈمی بالکل ممنون صاحب, تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ چیزیں خراب ہوں گی. میرا خیال ہے کہ 28 فروری کا ٹائم دیا گیا ہے نیب کی طرف سے, کورٹ نے دیا ہے کہ 28 تک ختم کریں. لیٹ سی کہ نیب کیا لے کے آتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس ہے نہیں کوئی بھی. ایک اور چیز جو ہم لوگ سوچ رہا تھا کہ جب یہ رات کو جب ان کا یہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا کہ آئی تھنک اٹس رائٹ ٹائم کہ وقت آیا کہ جو ان کی والیوم 10 تھا پبلک کر دینا چاہیے, تاکہ پبلک کو پتہ لگے کہ انہوں نے ان کے کرتوت کیسے ہیں. کیونکہ جب والیوم 10 کورٹ کے اندر ان کے وکیل نے پڑھا تھا تو وہ تیسرے پیج کے بعد آگے نہیں پڑھا, کیونکہ اس کے اندر اتنا ان کے خلاف مواد تھا جو کہ وہ پبلک نہیں کر سکتے. تو آئی گیس سپریم کورٹ کو والیوم 10 پبلک کر دینا چاہیے. اور وہ جب پبلک ہو جائے گا تو اور بہت سارے چہرے سامنے آ جائیں گے. بالکل, تو وہ پبلک ہونا چاہیے. اپنے کیبنٹ کے بہت سارے چہرے نام سامنے آئیں گے, کرنا چاہیے پبلک کر دینا چاہیے. ٹائمنگ سے اب ہم لوگ بات لے کے چلتے ہیں کہ جو ان کی ٹائم تو ویسے برا چل رہا ہے. سر ان کے جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں, 3 ارب روپے کی کرپشن اور ان کے اوپر کیس نیب نے اوپن کر دی ہے. تو اور وہ ابھی تک, حالانکہ ہم نے کل ہی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ نیب کی پرفارمنس کتنی زبردست رہی ہے, اسٹل کریٹیسائزنگ, یہ چوری کریں تو کچھ نہیں ہے, کوئی اور کرے تو وہ ہے. پاکستان کو جیسے ابھی آپ نے بات کی تحمل نہیں ہے اس وقت ان چیزوں کا, تو یہ ان کو کون سمجھائے گا جا کر کہ اس وقت ہم لوگ ایک وار میں ہیں, ایٹ دا ورج آف وار ہیں, تو ان کو کون سمجھائے گا؟ دیکھیں صفدر صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ذہنی توازن تھوڑا سا خراب ہے, بگڑا ہوا ہے, کیونکہ جس طرح سے وہ بیانات دیتے ہیں اور جس طرح سے یہ جو کرپٹ ہیں لوگ پھر بعد میں مذہب کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے بھی کوشش کی تھی مذہب کا سہارا لینے کی, مگر آپ صرف یہ دیکھیے کہ جس کسی کو اٹھا کے دیکھا جا رہا ہے شریف فیملی میں, سب کے کوئی نہ کوئی چٹھے پٹھے کھل رہے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ مورلی اپنا جواز کھو بیٹھے ہیں. یہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ایسے ہے تو ویسے, تو ان کا تو کوئی جواز بنتا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے, ان کی سپیچ بند کرنی چاہیے, سپیچز ان کی بند, کیونکہ یہ ہیٹ سپیچز دے رہے ہیں. ایک پارٹی کا صدر جو کراچی میں پارٹی ہے, جو لندن میں بیٹھ کر آپریٹ کرتے تھے, ان کو بھی روکا اس لیے گیا تھا کہ وہ ہیٹ سپیچز کرتے تھے, اداروں کے خلاف ہیٹ سپیچز کرتے. میں سمجھتا ہوں پریسیڈنٹس پہلے سے سیٹ ہے, تو ہمارے کورٹس کو چاہیے کہ ان کے سپیچ کرنے پہ, کیمپین چلانے پہ پابندی لگائی جائے, تاکہ یہ میڈیا کے ذریعے یا ادروائز میس موبلائزیشن میں لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں, اداروں کے خلاف کر رہے ہیں, اور دشمن اس سے شے حاصل کر رہا ہے.
پاکستان سے دشمنی کا اظہار انہوں نے کیا، لیکن اس کے اوپر خرم دستگیر کا ایک بڑا ہی کوئی کیسے بیان ہے ان لوگوں کا، بڑا عجیب بیان آیا. اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. ساجد صاحب، خرم دستگیر پاکستان کی ڈیفنس منسٹر ہیں اور وہ یہ بیان ریلیز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں امریکی کردار نہیں نکالا جا سکتا ایٹ دس مومنٹ، جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں. یہی ان کے ایڈوائزرز، یہی ان کے منسٹرز ان کو آج یہاں تک لے کے آ گئے ہیں کہ غلط ایڈوائز دے کے، غلط کیا کہیں گے اس کو، ازمپشنز کر کے، اسپیکولیشنز کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. میں سمجھتا اس وقت پاکستان کو جو مسئلے مسائل ہیں، ہمیں جو ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ کا کردار شروع سے رہا ہے یہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جس حالات سے ابھی گزر رہا ہے، پہلے شاید اتنے ٹینس شاید حالات ہمارے نہیں ہوئے اور اتنا کانفرنٹریشن جو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، ایسے کبھی ہوا نہیں تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے ٹرمپ کی، یہ انپریڈکٹیبل ڈیسیجنس لیتے ہیں. انہوں نے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ بہت سارے دوسرے ممالک کو آلریڈی انہوں نے بین کر دیا ہوا ہے اپنے پاس آنے سے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس راستے جو ہیں وہ چاند رہ گئے ہیں جس کے اوپر پاکستان کو سیریسلی ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. اور جب ہم بات کرتے ہیں سپر پاور کی، تو میرا ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے، ہماری کتنی ہے. ہمیں اپنے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا دوسری سپر پاورز کو انگیج کریں گے. اب تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان کی آرمی کی. انہوں نے ماشاءاللہ سے ابھی ریسنٹلی کل ہبرا میزائل انہوں نے ٹیسٹ فائر کیا سکسیسفلی، تو ہم لوگ ان کو تھوڑا سا تالیاں بجائیں گے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے کہ ایک اگر انسٹیٹیوٹ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کری تو دوسرا اپنا فرض پورا انجام دے رہی ہے. وہ ٹھیک ہے بات، مگر ضرورت یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل فورسز ساتھ کھڑی ہیں. کیونکہ جو ہوتا ہے نا، گورنمنٹ رولنگ پارٹی جو ہوتی ہے وہ اس وقت کسٹوڈین ہوتی ہے. آپ کے ووٹ کی بھی کسٹوڈین ہے، آپ کے سرحدوں کی حفاظت کی بھی کسٹوڈین ہے. اس وقت آرمی 70 سال سے ایفرٹس کرتے آ رہے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ چیف گئے ہیں محمد علی صاحب کے پاس، جن کے 3 بچوں نے شہادت لی یہاں پہ. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی نان سٹاپ سیکریفائزز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آرمی تو کر رہی ہے، مگر جو ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس وقت، جب تک وہ کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملا کے کھڑے ہوتے، جب تک عوام کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملا کے کھڑے ہوتے، آرمی تھوڑی ڈیمورلائز ہوتی ہے. آپ دیکھیں جوان جو سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، اگر اس طرح کے بیانات دیں گے یہ لوگ، ان کی آرمی کے بارے میں، ان کے چیف کے بارے میں، ان کے اداروں کے بارے میں اگر دیں گے، تو وہ جو کھڑے ہیں وہاں پہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں. اور یہی چاہتے ہیں دشمن ہم سے کہ اگر پاکستان کی آرمی ڈی مورلائز ہو تو ان کے لیے آسان ہوگا پاکستان میں ریئیکٹ کرنا. اینڈ ویری انفارچونیٹلی پاکستان کی اپنی حکومت آپ کی آرمی کو ڈی مورلائز کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے. ترکی نے پاکستان سے ساتھ کا ہر ممکن حالات میں اس نے ادا کیا. فون آیا تھا ممنون حسین صاحب کو، میرے خیال سے فون سننے کے لیے رہ گئے. لیکن the good thing is after China, Turkey stands up for Pakistan. ہم کچھ اور بھی ممالک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لائک رشیا مے بی؟ میرا خیال میں آئیں گے، کیونکہ چائنا، ٹرکی، میں نے ایک دن پروگرام پہلے کہا تھا 3 بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کے، ٹرکی، رشیا اینڈ چائنا. 2 کے آپ کے پاس کمٹمنٹس آ چکی ہیں.
رشیا شاید ٹائم لے گا تھوڑا سا، مگر ڈیفینیٹلی جب امریکہ کی بات آتی ہے تو رشیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن رشیا نہیں، مطلب انڈائریکٹلی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹ دے ہی دی ہیں، ناٹ بائی نیمنگ پاکستان. جو اس وقت ٹرمپ ایران میں کر رہا ہے اس پہ رشیا نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس وقت ٹرمپ کیونکہ پاپولیشن کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے ایران کی. اور ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آیا کہ ٹرمپ کی جو ایران کی عوام ہے وہ ذرا حوصلہ رکھیں، ہم صحیح وقت پر ان کی مدد کے لیے آئیں گے. اچھا مجھے بتاؤ کیا لگ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ٹریپ کرتے کرتے امریکہ خود ٹریپ ہوتا جا رہا ہے. اکنامکلی تو ہو چکا ہوا ہے ٹریپ. اب وہ جو ان کی ملٹری کے حساب سے جو اس کے خواب ہے کہ میں نے کیپچر کرنا ہے، میں نے یہ کرنا سپر، میرا نہیں خیال کہ وہ اب اپنی گرپ لوز کر رہا ہے. وہ اپنی گرپ لوز کر رہا ہے، وہ اپنی ایک پاور کے کریڈیبلٹی اپنی لوز کر چکا ہے. وہ تو لوز کر ہی چکا ہے کیونکہ بیسکلی ایک سپر پاور ہے. اگر ہم لوگ اس کو سائیکالوجی دیکھیں تو اس کو ایگو کا بھی ایک ایشو اس وقت پیش ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جس کو بھی ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے نو. پاکستان لاسٹ. آپ اگر امریکہ جا کے دیکھیں تو ہر وقت ان کے ایئرپورٹس اور اورنج الرٹ، ریڈ الرٹ، یلو الرٹ، ہر چیز پہ لگے. انہوں نے اپنے قوم میں بھی ڈر ہی پیدا کیا ہوا ہے. تو امریکہ اٹ سیلف نفسیاتی طور پہ بھی مار کھا رہا ہے دنیا سے، اور خاص طور پہ ابھی جنہوں نے ووٹنگ میں مار کھائی ہے. یہ میرے خیال میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چودھری کو بڑی محفل میں چانٹا پڑ جائے، تو وہ چانٹا جب پڑتا ہے تو بس وہ سمجھ اس کو کچھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو میں نے اب کور کیسے کرنا ہے. اب یہی بات ہے کہ اس کو چانٹا پڑا ہوا ہے امریکہ کو، اور وہ اس کو کور کرنے کے چکر میں کیسے کیا جائے کور. اس کو کور کیسے کیا جائے. فلسطین کی اس نے میرے خیال سے آج ان کی جو ہے سینٹ میں یہ وہ بل پیش کریں گے کہ جی پاکستان اور فلسطین کی سمیت اور بھی جو دیگر ممالک ہیں ان کی ایڈ بند کر دی جائے. ایڈ بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ یہ جو ان کے سفارتی تعلقات افیکٹ ہوں گے، اور جو یہ ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں دنیا میں، شاید وہ جہاں پہ انہوں نے سال میں اچیو کرنا ہے وہ شاید 10 سال میں بھی اچیو نہ کر سکے. یہ ان کی بیوقوفی ہو گئی ہے. تو اگر پاکستان اور یو ایس کے کوریا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی، ٹرمپ کے جو ریسنٹ ٹویٹ ہے کہ ساؤتھ کوریا نے کہا تھا کہ ایٹم بم جو ہے اس کا بٹن میرے ٹیبل پہ ہے، تو یو ایس سیز کہ میرے ٹیبل پہ بھی ہے، بچوں والے بیانات دے رہے ہیں. مطلب آپ نیوکلیر سٹیٹس ہو کے ایک ٹویٹر پر نیوکلیر پہ کھیل رہے ہو، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہیروشیما جب مارا ہے آپ نے، آج تک وہاں پہ پیرالائز لوگ ہیں. آج تک بالکل وہ جن کو بلیک رین کا ایکسپیرینس ہوا ہے وہ آج تک نہیں اٹھ سکے. یہ تو ان کو یہ بھول گیا سارا کچھ. مطلب ایک مذاق بنایا ہوا ہے کہ بھئی میرا بٹن چلتا ہے تمہارا نہیں چلتا. کارٹون نیٹ ورک لگا ہوا ہے. آج امریکہ چلائے، پاکستان چلائے، انڈیا چلائے، بچے گا کوئی بھی نہیں. کیونکہ آپ کا جو خطہ ہے سارا تباہ ہوتے ہیں، اس کے آفٹر افیکٹ صدیوں تک چلتے ہیں اور ان کو پتہ ہے. مگر اگر اس طرح کے کارٹونز آ کے بیٹھنا شروع کر دیں گے پریزیڈنسیز پہ تو میں سمجھوں گا پھر یہی ہوگا. ان جسٹ ان شارٹ اگر کویشچن کیا جائے، آپ کو کیا لگتا ہے اپ کمنگس کیا ہیں ان دا نیکسٹ 2 to 3 weeks انٹرنیشنلی دیکھا جائے، ایران، کوریا، پاکستان، کیونکہ ان کے اس وقت یو ایس کے ساتھ تینوں کے ہی حالات کشیدہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بلاکس کی طرف جا رہے ہیں. نئے بلاکس جنم لیں گے جس میں کچھ آپ کے سینٹرل ایشین بھی آئیں گے، اس میں آپ کا یورپ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی کہ کیا کرنا ہے، آپ کے مڈل ایسٹ ہے. تو یہ بلاکس بنیں گے اور بون آف کنٹینشن جو ہے وہی مسجد اقصی ہی ہے، بیت المقدس ہی بنے گا. اس پہ تو ٹرمپ نے دوبارہ ٹویٹ کیا کہ وی ہیو ٹیکن جیروسلم. تو چلیں، تھینک یو سو مچ ساجد صاحب، اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو ٹوڈے اگین. ناظرین، پاکستان کی گورنمنٹ نیڈس ٹو اسٹینڈ اپ آن اٹس ٹوز، اور وہ اگر نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ یا تو پیش کر دیں یا تو پھر پاکستان آرمی کو ڈی مورلائز کرنا بند کریں اور اس کی عوام کو ایٹ لیسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف بھڑکانا بند کریں، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.